حضور علیہ السلام دا خون جڑا ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ساری امت دا خون کٹھا کرو تو حضور دی آل دے قطرے دی چھنڈک بھی نہیں بڑھتی، اتنا وزنی، کیونکہ پوری کائنات تے حضور علیہ السلام دا احسان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، مخلصین، مریدین و عقیدت مندان، شمع رسالت کے تمام پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا ہے، التماس ہے، التجا ہے، فریاد ہے، گزارش ہے کہ مینوں حق کہن دی تے سانوں سب نوں حق کہن دی تے حق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا جڑا قانون ہے، لوگ کہندے نے کہ وہ ہر کسی واسطے ایک ہی ہے، تے بندے جڑے نے وہ بندیاں وچ فرق کردے نے، امیراں واسطے وکھرا قانون ہے، غریباں واسطے وکھرا ہے، خدا دے واسطے تے امیر ہوئے پاویں غریب ہوئے، خدا دا قانون سب واسطے، ساری مخلوق واسطے ایک ہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ گل اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے قانون وچ بھی مخلوق وچ فرق ہے۔ عورت بھی مخلوق ہے، مرد بھی مخلوق ہے، مسافر بھی مخلوق ہے، مقیم بھی مخلوق ہے۔ اسی طریقے نال غریب بھی مخلوق ہے تے امیر بھی مخلوق ہے۔ یہ فرق اللہ دے قانون وچ بھی ہے۔ مخلوق ساری اس دی مخلوق ہے، لیکن مخلوق دی جیڑی حالت ہے اس حالت واسطے اللہ دا قانون جدا ہے۔ مرد مخلوق ہے، نوجوان لڑکا ہے، مرد ہے، تو اس نو 30 روزے پورے رکھنے۔ عورت ہے تو او دے واسطے کچھ دن جنہاں وچ او ناپاک ہوئے، اللہ دا قانون او دے واسطے تبدیل ہو جاندہ ہے کہ تو کچھ روزے چھوڑ دے تے اسانوں پورے 30 رکھنے۔ اسی طریقے نال میں مسافر ہاں، میں فرض نماز پڑھاں گا تو 2 فرض پڑھاں گا، تسی پڑھو گے جڑے مقیم ہو تو کتنے پڑھو گے؟ عشاء دے 4 پڑھ سو۔ مسافر واسطے قانون الگ ہے تے مقیم واسطے الگ ہے، عورت واسطے الگ ہے تے مرد واسطے الگ ہے۔ جڑے صاحب توفیق ہیں، بھرے ہوئے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ دا حکم ہے تیرا 100 پورا ہوئے تو او دے تے 2.5 روپے زکوٰۃ دے، تے جنوں اپنی کھان دی روٹی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماندا تو غریب ہے تو زکوٰۃ لے۔ اتھے وقت اللہ دے قانون اچ فرق ہے، ہن دونوں مخلوق
لیکن ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, انشاءاللہ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸੀ। ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت دا ذائقہ چکھن دا قانون اللہ تعالیٰ دا ہر مخلوق واسطے ہکو جیا نہیں۔ ہر کسی واسطے موت دا ذائقہ چکھنا جڑا ہے او دا طریقہ، او دا قانون ہر کسی واسطے ہکو جیا نہیں۔ او دے مطابق، چکھن دے طریقے دے مطابق سزا جزا دے معاملات بھی شروع ہو گئے۔ جنہاں نو سزا ملدی ہے انہاں ہی موت دا ذائقہ چکھا تے قبراں چ عذاب پایا، انہاں اس طریقے نال ذائقہ چکھا ہے، تے جنہاں نے اس طریقے نال ذائقہ چکھا کہ ذائقہ بھی چکھ لیا تے گو انعام پائے، اللہ دے قانون وچ پھر کی ہویا؟ فرق آ گیا۔ حدیث شریف اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور۔ جس وقت تو اپنے کام میں اتنا پریشان ہو جا کہ تیری عقل کم نہ کرے تے تو پریشانی پاگل ہو جا، اپنے مسئلے کسے وچ اتنا پریشان ہو جا کہ دماغ تیرا حیرت وچ مبتلا ہو ونجے کہ میں کی کراں، تیری تے حیرت تاری ہو ونجے۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا، جا کے مدد طلب کر کدے کولو من اہل القبور، قبراں والیاں کولو۔ ہن گل سنو میری، جلدی قبر دے وچ اتنا عذاب ہے کہ انہوں چیخاں کول فرصت نہیں، او دے کول جا کے تسی کی لبو گے؟ تے جنہ موت دا ذائقہ چکھا تے قبراں تے آئے انعام، تے فرمایا کہ القبر روزۃ من الجنہ، انہاں دیاں قبراں جنت دا باغ ہیں، انہاں دیاں قبراں حجر اسود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن گل نو سمجھو، ایک مسئلہ ہے روزے دا مسئلہ۔ اس مسئلے اتے چاہے وہابی ہوئے، چاہے دیوبندی ہوئے، چاہے نجدی ہوئے، چاہے اہل حدیث ہوئے، چاہے اساڑی جماعت اہل سنت ہوئے، اس روزے دے مسئلے اتے تمام دا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے، اس مسئلے دے وچ کوئی اختلاف کوئی نہیں، اہل حدیث دا، دیوبندی دا، دیوبند دا، نجدی دا، اہل سنت والجماعت دا۔ وہ مسئلہ کہ ہے روزے دا، ذرا غور کرے، توجہ کرے، گل سمجھ چاسی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ کسی خاتون دا شوہر سخت مزاج ہوئے، کسی مائی دا گھر والا اگرچہ سخت مزاج ہوئے، تو انہوں اے اجازت ہے کہ وہ روزے دی حالت وچ سالن چک سکتی ہے۔ گل نو سمجھو، توجہ کرائے، کیونکہ ایک شاعر آخدا ہے کہ دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت، جڑا سیانا ہے او دے واسطے نصیحت دا ایک لفظ بہت ہے۔ نادان کو کافی نہیں دفتر نہ رسالہ، تو جڑا اتھو فارغ ہے او بھاویں او پورا رسالہ پڑھ جائے تو سارا دفتر رٹ جائے، کتاباں ساری لائبریری پڑھ جائے، وہ ہے جو نادان، انہیں اپنی مرضی کرنی ہے۔ گزارش نو سمجھو، اے روزے دا جڑا مسئلہ ہے یہ ہے کہ بیٹی اپنے والد واسطے نہیں چک سکتی، ماں اپنے پتر واسطے نہیں چک سکتی، بیوی اپنے گھر والے واسطے چک سکتی ہے، روزے دی حالت دے وچ چک سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہن چکھن دا ہے طریقہ، چکھن دا کہ طریقہ ہے، اگر وہ طریقے نال چکھے تو فائدہ کی ہوئے گا؟ ہن گل سنو، طریقہ یہ ہے، انہیں سالن کسی پلیٹ تھوڑا جہا کڈ لیا،
انگل بوڑی زبان تے انگل بوڑ کے تے انگل نو چھنڈ لیا. مسئلہ مووی بن رہی ہے, مسئلہ تسی یاد رکھنا, اگر بھول جائے تو ایک دوسرے کو پوچھ لینا. وہ طریقہ یہ ہے کہ انگل بوڑ کے سالانہ انگل نو تھوڑا جہا چھنڈ لوے, چھنڈ کے تے ایویں زبان تے لاوے, زبان تے لایا چکھ لیا, چکھ کے تے تھک دے. اللہ اکبر. روزے دی حالت وچ اس نے چکھ بھی لیا تے روزہ بھی برقرار ہے, برقرار ہے. تے جڑی نے مسئلہ سنیا تے سمجھیا نہیں, اتنا پتہ کہ چکھ سکتی اس بھرا چمچہ چ سٹا منہ تے گئی نگل, اوہ کم خراب. کیویں کم خراب؟ ذائقہ تو چکھ لیا لیکن روزہ, روزے دی بڑی بڈھی, روزہ گیا ترٹ. ایویں گل نو سمجھو. گل یہ ہے کہ مولوی جڑا اج کل دا شور مدہ مچیندا ہے, اے موت دا ذائقہ چکھدا ہے تے اندے واسطے قانون الگ ہے. موت دا ذائقہ چکھدا ہے مولوی صاحب, زندگی دی بیڑی بڈھی. میرے پاک نبی موت دا ذائقہ ہی چکھا تے زندگی بھی برقرار. گل دی سمجھ آئیے؟ میرے پاک نبی نے موت دا ذائقہ بھی چکھ لیے تے زندگی بھی برقرار ہے. ہن تسی لوگ سنو, سارے بیٹھے ہو, میری گل سنو. حضور دی حدیث ہے, حضور علیہ السلام فرماندے ہیں جدوں میں معراج تے گیا تے میں اتھے 18 سال اتھے رہا. کتنا؟ کتنے؟ 18 سال. تے واپس حضور تشریف لے کے آئے تے کنڈی ہل رہی سی, بسترا اسی طرح گرم سی. اتنی سوکھے طریقے نال میں تو گل سمجھائیے. اللہ اکبر. ایک الو دے پٹھے پتہ نہیں کہ بکواس کر دیں کہ حضور دا وصال ہو گیا ہے, حضور دا زمانے نال رابطہ ترٹ گیا ہے. اللہ اکبر. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور تو جانے کائنات ہیں. حضور علیہ السلام گل نو سمجھو. حضور گئے معراج تے تشریف لے کے, اتھے حضور گئے, حضور تے رحمت للعالمین, سارے جہان تے رحمت کرنی ہے حضور. خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں غفور ہاں, رحیم ہاں, لیکن میں بے نیاز بھی ہاں, قہار بھی ہاں. میرے محبوب تسن تو میں رحمت للعالمین بنایا ہے, تو انت دتی چھڑی رحمت ہے. ٹھیک ہے, جنو ڈیو تو جنو بکھا مارو, تہاڈی مرضی. گزارش نو سمجھو. اچھا ایک اور مسئلہ یاد آیا, وہ تہاڈا دس چھوڑا. ہن بے وقوف لوگ بعض اوقات کیا آکھدے آکھدے خدا نو اگرچہ اے نبی اتنا پیارا ہائی کہ آکھدے سنی آکھدے اہل سنت والجماعت آکھدی ہے کہ ساڈے نبی تمام نبیاں تو افضل ہیں اور خدا دے محبوب ہیں. اے بے وقوف لوگ آکھدے اگرچہ خدا نو حضور بہت پیارے ہیں تے وقت پیارے نو تو پہلا نمبر دینا سی, وہ تو آدم علیہ السلام نو دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر حضور نو پہلا نمبر دیں دے. جڑا پیارا ہوندا ہے وہ بچہ فرسٹ آندا ہے کیونکہ لائق ہوندا ہے, اوندا علم زیادہ ہوندا ہے. اگر علم بھی زیادہ حضور دی, بصیرت بھی زیادہ حضور دی, اللہ اکبر, نگاہ بھی زیادہ حضور دی, علم بھی زیادہ حضور دا, سیرت بھی زیادہ حضور دی, صورت بھی زیادہ حضور دی, ہر چیز حضور سب کو اعلیٰ عرفہ ہے, تے آخر حضور کیوں آئے؟ اللہ اکبر. ان اولو دے پٹھیاں نو کون سمجھاوے کہ اول تے آخر دا مسئلہ ہے بھی نہیں, اے خدا تعالی دی حکمت ہے. تھوڑا غور کرو. سب تو پہلے حضور دے نور بنا, حضور دے نور تے اللہ عاشق ہویا. آخری کتاب قرآن ہے, قرآن کو زیادہ معتبر کتاب ہے کوئی نہیں. تے قرآن گواہ ہے کہ اے محبوب اگر توانو پیدا نہ کراں ہاں تے میں کائنات ہی نہ بڑھاواں ہاں. یعنی حضور نہ ہوندے, حضور دا نور نہ ہوندا تے آدم بھی نہ ہویا, حوا بھی نہ ہویا, تے وتے مولوی کتھوں جمیا؟ جڑا اعتراض کردا ہے اے مولوی کتھوں پیدا ہویا؟ گزارش نو سمجھو. گل اے آخر وچ بھیجن, اے آخری نمبر ایویں نہیں. اللہ اکبر. اے حضور دی شان ہے کہ حضور نو اول بھی رکھے تے حضور نو آخر ہی رکھے. ہن نامرد بکواس کر دینا کہ چلو جڑا اول ہوندا ہے وہ تو ہوندا اول ہے, وہ آخر کنیاں ہو ویندا ہے. ہن اس محفل جڑا بندہ پہلے آیا ہے, یقینی گل ہے وہ پہلے آیا ہے, وہ پہلے آیا ہے.
تے جڑا آخرے چاہیا ہے یقینی گل ہے وہی آخری ہے. پہلا آخری کنی ہو گیا تے آخری پہلا کنی ہو گیا. میں تمہیں دسینا پہلا آخری کنی ہوندا ہے تے آخری پہلے کنی ہوندا ہے. اے میں تمہیں دسینا ثبوت دینا. ہن سنو تسی کھجی دے درخت لاندے ہو نا, گکن ہوندی ہے کھجی دی. امب ہوندا ہے, امب دا کیویں ہوندا ہے؟ امب دی گکڑ ہوندی ہے, او گڈدے ہو, اونوں پانی لاندے ہو, ٹھیک ہے, پانی لگدا ہے, او گکڑ جڑی ہے ہولے ہولے پودا بندا ہے, ہولے ہولے ٹیڑی بندی ہے, وت تے پتا آندا ہے, وت چلدا چلدا پودا بندا ہے, پودا تیار ہو گیا, ٹھیک ہے. وت موسم آیا امب دا, اس نے امب چایا, امب چایا, ہوا چلی, امب تھلے ڈگیا. کسے جاندے ہوئے نے دیکھا یار مالی ودا کوئی نہیں, اوے خدا ہوا گھولیے کھاواں. انہیں چکیا تے چھلکا لہایا, گودا کھا گیا, تے آخر ہاتھ چ کی بچیا؟ گکڑ. او جڑا شروع وچ کام کیتا سی اس وقت ہاتھ چ کی سی؟ جدو لان لگا سی ہاتھ چ کی سی؟ گکن اول تے آخر ہو گئی نا. گل سنو, گل سمجھ چ نہیں آئی, وت تن سمجھاواں ہور طریقے نال. استاد نے آکھیا بچے نو کہ بیٹا گول دارا لا, ایل پھڑ پرکار, پرکار دی ایک سائڈ تے آ گئی نب, دوجی سائڈ تے انہیں پینسل پا کے تے انہوں ٹائٹ کر لیا. پرکار اس طرح رکھی, جس طرح رکھی ایک سائڈ تے نوک لگی پرکار دی, دوجی سائڈ تے کیا چیز لگی؟ پینسل. پینسل جنہیں لگی تے نکتہ لگ گیا. ہوں دائرہ مکمل کرنا ہے, پھیرنا ہے پھیرنا ہے پھیرنا ہے, جتنے تک پہلا نکتہ آخری نہیں ہوندا دائرہ مکمل نہیں ہوندا. قربان ونجا پہلے بھی حضور تے آخر چی حضور آئے, نبوت دا دائرہ مکمل ہو گیا. غلطی سمجھ آئیے؟ پتہ لگ گیا کہ جڑا پہلے ہوندا ہے وہ آخر ہوندا ہے. اے ایسی گل کر دیں کہ جڑی عقل تو بہرے, گوڑے چ زہر دیں دیں, غلط گلاں کریں دیں, بکواس کریں دیں. اور ایک گل میری یاد رکھو, اس مصلے تے کدی نماز نہ پڑھو جدے تے خانہ کعبہ بڑھے ہیں اور جدے تے روزہ رسول اللہ بڑھے ہیں. اے کہ بے ادبی ہے, اے بے ادبی ہے. ہوں روزہ رسول اللہ کاغذ تے بنیا ہوئے تے تھلے پیا ہوئے, تسی کی کرو گے؟ چکو گے, چم کے تے اکھاں نال لاو گے, تو اتھے روزہ رسول اللہ تانوں ادب نظر نہیں آندا. اے انہاں نجدیاں نے گوڑے چ زہر دتی ہے کہ جی سامنے خانہ کعبہ ہوئے گا, سامنے حضور دا روزہ ہوئے گا. نا نا, اگر بہت بھی مجبوری ہے گوڑے تھلے رکھو تے سجدہ حضور دے روزے تے, گوڑے تھلے رکھو تے سجدہ خانہ کعبے دے تصویر ہوتے. گلو سمجھو, ایسا عشق کہ جڑا بے ادبی چے وہ باطل ہے, وہ حق نہیں, وہ غلط ہے. ایک گل سمجھ آ گئی؟ گل ہو رہی سی حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے معراج تے. حضور کتے تشریف لے کے گئے؟ معراج تے تشریف لے کے گئے. قربان ونجا حضور اتھے گئے. حضور نے فرمایا میں اتھے جڑا وقت گزارا ہے, کتنا وقت گزارا ہے؟ 18 سال. تے واپس حضور تشریف لے آئے, 18 سال گزار کے تے بسترہ گرم ہے, ٹھیک ہے, تے کنڈی جڑی ہے او انہیں ہلدی پائی ہے. ہن حضور ہیں رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب میں رب کائنات ہاں تے تو رحمت للعالمین ہے, تمام کائنات دے اتے ساری رحمت جڑی ہے او محبوب تو سمجھ رہی ہے. ہن جس ٹائم حضور گئے معراج تے, او حضور علیہ السلام دی تے خدا تعالیٰ دی اتنی خاص ملاقات ہے, اتنی خاص ملاقات کہ حضور علیہ السلام نے اس خاص ملاقات دے وچ پوری کائنات تو اپنا خیال ہٹا چھوڑا. پوری کائنات تو اپنا خیال, سمندران دی مخلوق تو خیال ہٹا چھوڑا, دن اور رات مخلوق ہیں انہاں تو خیال ہٹا چھوڑا, چند سورج مخلوق ہیں انہاں تو خیال ہٹا چھوڑا, تھلے اترنا تے پرواز کرنا پرندیاں دا اے عمل ہے, اس تو بھی خیال ہٹا چھوڑا, ٹھیک ہے, ہوا چل دی ہے اس تو بھی بے نیاز ہو گئے. پوری توجہ خدا تعالیٰ دے پاسے کر چھوڑی, ہر چیز دی پرواہ چھوڑ کے پوری طرح خدا تعالیٰ دے نال محویت ہو گئی,
اللہ اکبر. صرف حضور نے خیال 18 سال تبدیل کیتا. کیا ہویا؟ 18 سال حضور اپنے خدا دے خیال وچ محو رہے, صرف اور صرف توجہ ہٹائی, اور توجہ ہٹاون نال کیا ہویا کہ ہر چیز چوں سا نکل گیا, ہر چیز چوں سا نکل گیا. پرواز جڑا پرندہ کرتا پیا 18 سال اتھے رک گیا, وقت رات ہے تو اتھے رک گئی, دھڑکن ہے وہ اتھے رک گئی, جڑا سا باہر آیا 18 سال اندر نہیں آیا. اللہ اکبر. کسی چیز نے نہ دن نے سفر کیتا ہے, نہ رات نے کیتا ہے, نہ ہوا نے, نہ روشنی نے, نہ مٹی نے, نہ پانی نے, نہ چرند نے, نہ پرند نے, نہ کوئی کھانا پینا ہے. 18 سال ہر چیز خاموش ہو گئی ہے. سوچ جس طرح کہتے ہیں نا, سوچ بند ہو جائے, بٹن بند ہو جائے تو ساریاں لائٹاں بجھ گئیاں, ٹھیک ہے, ٹرانسفارم تو بند ہو ونجے تو سارے بستی دی, پھر جدوں بھی بٹن تلے ہوئے گا تے آ جائے گی بجلی. اللہ اکبر. حضور نے اڈے توجہ کی تھی رحمت للعالمین نے, تو کیا ہویا؟ خدا تعالیٰ نے نظام کائنات دا سوچ بند کر چھوڑا. نظام کائنات 18 سال رکا رہا. حضور واپس آئے تو وقت او پرندہ اتھو واپس شروع ہویا, جتھے ہوا چھائی, کنڈی جتھے کھڑوتی آئی اتھو وقت چلی. ہن سوچو حضور تا اے ان کے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, حضور تا جان کائنات ہے. تے اگرچہ حضور خیال ہٹاون تو نظام کائنات رکدا ہے, تو مولوی دے پیو نہیں مننا پوسی کہ نظام کائنات ہون جڑا چل رہی ہے تو میرے پاک نبی دی حیات دی برکت ہے, میرے پاک نبی دی زندگی دی برکت ہے, اے حضور دی حیات جاویدانی دا احسان ہے. تو نے ایک اور گل دسا, سیدنا علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. غور نال سنو, حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت شہید ہوئے تو آپ دا سر مبارک نیزے تے رکھ کے شمر لے کے چلا سی کہ یزید نو دکھاواں گا تو انعام لواں گا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 150 کتنے 150 خطاب بعد از شہادت نیزے تے کیتے ہیں. اے تاریخ ہے, اے تاریخ ہے, ہسٹری ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کم و پیش 150 خطاب, ٹھیک ہے, نیزے تے کیتے ہیں. کوئی خطاب 10 سیکنڈ دا, کوئی گفتگو 8 سیکنڈ دی, کوئی گفتگو 1 منٹ دی, کوئی گفتگو 1.5 منٹ دی. کل گلاں انہاں نے جتنیاں بھی فرمائیاں ہیں وہ سارے خطاب اکٹھے کرو نیزے تے جو آپ نے فرمائیں تے لگ بھگ 150 بن دے, ٹھیک ہے. ہن گزارش سنو, غور کرائے. حضور دی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں کل ہاں. ایک تو یہ حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین, ٹھیک ہے, حسن منی و انا من الحسن, حسن میرے چوں ہے میں حسن چوں ہاں, حسین میرے چوں ہے میں حسین چوں ہاں. ایک اور حضور دی حدیث ہے جڑی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, او حدیث شریف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں کل ہاں. میں کون ہاں؟ میں کل ہاں. فرمایا میں ہاں مکمل, کل ہاں. فرمایا حسن تے حسین جڑے ہیں میرے بچے میرے بیٹے, فرمایا کہ اے میرا جز ہیں. کون ہیں؟ فرمایا حسن تے حسین میرا جز ہیں. ہن پہلے تو اے دساں کہ کل کی ہوندا ہے تے جز کی ہوندا ہے. گل سنو, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, خیر گل سمجھو, توجہ فرماؤ. حضور نے کہا, حضور دی حدیث ہے, حضور نے فرمایا میں کل ہاں, حسن تے حسین میرا جز ہیں. جز کہندے نے حصے نو, جز کہنو کہندے نے حصے نو, تے کل کہنو کہندے نے مکمل نو. یعنی کہ سر کو لے کے پیراں تک اے میں مکمل بیٹھا. اے ہاتھ جڑا ہے, اے ہاتھ اے اس کل دا اے بازو جز ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. گل سمجھو. پھر اے ہاتھ ہے, اس ہاتھ دی انگل
انگشت اے مکمل ہاتھ ہے، اے اس دا انگل جز ہے، اے مکمل انگل ہے، اے چھوٹا اتلا پیس اے دا ایک جز، اے دوجا جز، اے تھلے تریجا جز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک انگل دے 3 حصے، ٹھیک ہے، 3 جزاں ایک انگل ہے. ہن گل دی سمجھ آ گئی کہ مکمل جڑا ہے وہ ہے کل، تے جز کہندے نے کل دے کسے بھی حصے نو جز کہندے نے. اج میں تقریر دے موڈ بالکل نہیں ہاں، لیکن پھر بھی تانوں او گل سمجھائی جانا کہ اگر تواڈے پلے پے گئی نا، تساں سارے زمانے دے وچ نا خوشی تو نچسو کہ ساڈے آقا دی کتنی پاک شان ہے، اور ساڈے آقا دے نواسیاں دی کتنی پاک شان ہے، اور اساں کتنے زیادہ اسی خوش نصیب ہیں کہ اساں حضور علیہ السلام دی امت ہیں. ہن گل سنو، حضور کولن حسن علیہ السلام تے حسین علیہ السلام ہیں کون؟ جز. حضرت امام حسین دی شہادت ہوئی تے نیزے تے لے کے جا رہے سن، تے ایک بندہ حافظ نابینا جڑا تک نہیں سکدا سی، اندھا، او نابینا حافظ قرآن مجید دی تلاوت پیا کردائی، سورہ کاف پیا پڑھدائی. اس نے جس طرح اے آیت پڑھی کہ جس دا ترجمہ ہے کہ صفا تے مروہ دونوں اللہ دیاں نشانیاں نے. صفا کے صفا تے مروہ این 2 پہاڑیاں، اے حج جاندن نا حج کرن، اتھے ویندن حج کرن تو صفا تے مروہ تے بھج دن. ٹھیک ہے، او بی بی صاحبہ بھجے ہیں، اللہ نو ادا پسند آئی، فرمایا جڑا کوئی آوے بھجے. ٹھیک ہے، او دوڑ لاندن حاجی، عمرے تے جاویں نہیں دوڑ لاندن تے حج تے جاویں نہیں دوڑ لاندن. ہن گزارش نو سنائیں، اس نے جی میں حافظ صاحب نے اے آیت پڑھی نا، تے حضرت امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک نیزے تے رکھ کے لے جا رہے سن، تے حضرت امام حسین علیہ السلام نے او دی آواز سنی حافظ دی، تے انہاں نے نیزے تے حافظ نو جواب دیتا. اے آیت سن کے نیزے تے کلام کیتا. کی فرمایا؟ فرمایا حسین دی شہادت صفا تے مروہ جڑیاں اللہ دی نشانیاں نے، انہاں تو وڈی حسین دی شہادت اللہ دی نشانی ہے. صفا تے مروہ تو وڈی نشانی اللہ دیاں نشانیاں چوں صفا تے مروہ ایک نشانی ہے، تے انہاں کول وڈی ایک نشانی ہے جڑی حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شہادت ہے. ہن گل سنو، اے میں مکمل بیٹھا اے ہاتھ ہل رہا ہے، اینو زندگی کون دے رہا ہے؟ جز نو. کل وچ ساہ ہے، کل وچ ساہ ہے، تے جز حرکت کر رہا ہے. اگر کل نو موت آ جائے تو جز حرکت کرے گا؟ اللہ اکبر. بس یہ گل سمجھ جاؤ، اس تو بعد پھر درود و سلام ہے. گل سنو، گل سمجھو. اگر کل نو موت آ جائے تو جز حرکت نہیں کردا، ایویں گل ہے. تے اگرچہ سیدھی جی گل ہے کہ جز حرکت کردا پیا ہے. اللہ اکبر. جلدی سمجھ آ گئی ہے. تو کل نو جز نو زندگی دینے والا کون ہے؟ کل ہے. ٹھیک ہے. ہن حضور نے فرمایا میں کل ہاں، حسین میرا جز ہے. حضرت امام حسین دی شہادت تو بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے منبر تے فرمایا کہ حسین دی شہادت صفا تے مروہ تو وڈی اللہ دی نشانی ہے. جز دی اے شان ہے کہ بعد از شہادت نیزے تے کلام کردا ہے. تے کل جڑے حضور نے او تے جز نو زندگی دین آلے نے. اللہ اکبر. گل سمجھ آ گئی ہے؟ حضور کلن نا تے حضرت امام حسین جوزن، حضرت امام حسن جوزن، تے جز نو زندگی کل پیا دیندا ہے نا. تے جز دی اگر اے شان ہے کہ بعد از شہادت نیزے تے کلام کردا ہے تے مولوی دے پیو نو مننا پوسی کہ حضور جڑے کلن. اللہ اکبر. کل تو پھر زندہ ہے ہی ہے. گل دی سمجھ آ گئی؟ اج میں تانوں مختلف گلاں سمجھائیاں. ایک اے گل سمجھائیے کہ حضور دی حیات جاویدانی تے حضرت امام حسین تے حضرت امام حسن علیہ السلام دی حیات بھی جاویدانی. ٹھیک ہے.
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، اے آب حیات تیرے اپنے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ شوق دا ڈیوا بال ہنیرے، مطلب بھی وسط کھڑاتی ہوں. گل نو سمجھو، آکھن دا مقصد ہے کہ وَمُوتُ قَبْلَ أَن تَمُوتُ، وَمُوتُ قَبْلَ أَن تَمُوتُ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرن تو پہلے. اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میرے لاجپال کی فرماندے نے کہ جیوندیاں جے مر رہنا ہووے تدیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ روڑی سیے ہو، جے کوئی کڈے گاڑاں مینے اس نو جی جی کہیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی سونا حضرت باہو جیوں رکھے سو رہیے ہو. تے گل اے ہے کہ مرن تو پہلے مر ونجن جڑا ہے اس دا مقصد اے ہے کہ موت. اللہ اکبر. میں تو نہ بڑی بہترین واقعہ سناواں اپنا زندگی دا. میرے دادا جی دے بھائی نے، انہاں دے کولوں میں گیا تے ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب مدد اللہ علیہ میرے دادا جی دے چھوٹے چھوٹے بھائی نے، تے میں انہاں کول گیا تے میں انہاں نو عرض کیتی کہ قبلہ میرا دل کردا ہے کہ میں حضور سلطان العارفین اپنے دادا حضور لاجپال دی قربت نصیب ہوئے، انہاں دی محفل تک میں پہنچ جاواں، تے من شوق ہے کہ انہاں دے دیدار ہو ونجے تے حال دل میں انہاں بیان کرا. تے اگر حال دل بیان کرن دا موقع نہ بھی ملے کم از کم زیارت مینوں ہو ونجے. کیا چیز ہو ونجے؟ زیارت مینوں ہو ونجے. تھوڑی دیر خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہے. وقت میرے دیر ویک کے فرمایا نے ہاں اگرچہ زیارت ہو ونجے زندگی چ تاں بھی ٹھیک ہے، تو شوق ہے الحمدللہ اللہ کرے ہو ونجے، لیکن اگر زندگی چ کم نہ بھی ہویا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کم تے ہو جاسی، زیارت تو ہونی ہے. میں حیران کی گل کر دیں. انہاں فرمایا کہ گل اے ہے کہ موت تو بعد عالم برزخ تو ویسے حضور بادشاہ سے بھی عالم برزخ چن. اللہ اکبر. فرمایا کہ برزخ والیاں گو برزخ والیاں نال ملاقات کوئی پریشانی کوئی نہیں، کہ زندگی چ مل گئی ہوں تو ٹھیک ہے بیٹا، تے اگر زندگی چ ملاقات نہ ہوئی تو عالم برزخ تو بعد تو بھی جسم عالم ناسوت تو بعد جسم عالم برزخ جاسیں، ٹھیک ہے؟ عالم گور الگ ہے تے عالم برزخ الگ ہے. عالم گور قبر دا عالم ہے تے برزخ کہندے نے موت دا ذائقہ چکھن نال بندہ عالم برزخ چلا جاندا ہے. گل نو سمجھو، اے ضروری نہیں، اے مطلب نہیں کہ قبر جاسیں تے زیارت ہو جاسی، نہیں نہیں، قبر دا زیارت نال تعلق نہیں. ضیاء الحق مر گیا، جہاز دا پھٹا، او کوئی بوٹی کدھر گئی کوئی کدھر گئی، انہیں کیا انہوں حضور دی زیارت نہیں ہوئے گی؟ کیا ادھے کولو سوال نہیں ہون گے؟ ہونے نے نا. اگر عالم گور انہیں نہیں تکیا لیکن عالم برزخ تک گیا ہے نا، موت اس جہان کولو عالم ناسوت کولو موت دا ذائقہ چکھا تا عالم برزخ وچ روح سفر کر گئی. ہون گل سمجھ آ گئی ہے؟ تھوڑی گل سمجھاندا پیاں. اج میں تانوں اس طرح تقریر نہیں پیا کردا، ایویں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سمجھدا. کلاس وچ بچے بیٹھے ہوندے نے تے استاد چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سمجھدا، بچہ ایچا ایویں ایچا ایویں، ٹھیک ہے؟ او تسی جڑے ہو ساڈے بچے ہو، ساڈا مولویاں والا سسٹم نہیں. ساڈا کم اے تانوں نقطے چھوٹے چھوٹی گل سمجھا چھوڑوں تاکہ تواڈے واسطے پریشانی نہ ہوے. تے اگرچہ مینوں عالم برزخ وچ ونجن تو بعد حضور سلطان العارفین دی زیارت ہوندی ہے. اللہ اکبر. ہن گل نو سمجھو، ہن گل نو تسی سوچو.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਛੋੜੀ کہ تیرے ذمہ جتنے بھی گناہ ہیں عالم برزخ ونجن تو بعد تیرا اٹھن باون تیرے بزرگاں نال ہو سی، فکر نہ کریں پیا. اللہ اکبر. صاحب کشفن، صاحب الہامن، انہوں نے میں نے خوشخبری دے چھوڑی کہ بیٹا تیرے ذمہ جو بھی گناہ ہیں لیکن تیرا اشتیاق اتنا اچھا ہے، تیری خواہش اتنی اچھی ہے کہ عالم برزخ ونجن تو بعد فضول محفلاں تو انہیں ختم ہوا سن. وہ تیری مرضی، اپنے دادے نال بہ، پردادے نال بہ، والد نال بہ، چچا نال بہ، جد نال بہ، تیری مرضی. اس طریقے نال تسی لوگ جس چنگا شوق رکھسو، موت تو بعد تہاڈا اٹھن بیٹھن انہاں نال ہو سی. حدیث شریف ہے کہ جنہاں لوگاں نال اٹھن بیٹھن تسی رکھیا ہے، قیامت دے دن انہاں لوگاں نال چکے جاؤ گے. یہ گل ہمیشہ یاد رکھنا کہ چنگے لوگاں نال بیٹھو گے تو چکے جاؤ گے چنگے لوگاں چ، تے خبیث لوگاں چ بیٹھو گے تو خبیثاں چ چکے جاؤ گے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے تسی کہ اپنا پیو ماں، اپنا مرشد تے اپنا استاد، ٹھیک ہے، انہاں دی بارگاہ دے وچ تواڈے کول کدی کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. جڑا اتھے بے ادبی تو ڈردا ہے نا، حضور دی بارگاہ وچ کدی بے ادبی نہیں کر سکدا. اور دعا ہمیشہ یاد رکھنا کہ دعا شروع ہوندی ہے اپنے گھر چوں. اگرچہ کسی آدمی تو دی امی ناراض ہے، او دا ابو ناراض ہے، اگر میرا بیعت ہو گیا تو جنہ میں ٹل لا لواں انہیں پار نہیں چڑھنا. پہلے اپنا پیو ماں راضی کر کے آوے. پہلے دعا ہوندی ہے اپنے گھروں شروع، پھر گھر چوں نکلدا ہے، پھر استاد کول جاندا ہے، پھر تھوڑا وڈا ہوندا ہے، پھر پیو ماں نال لے کے جاندے مرشد خانے، پھر اتھے روحانی استاد ملدا ہے، مرشد ملدا ہے. اصل دعا شروع ہوندی ہے اپنے گھروں. جنہ لوگاں دی دعا اپنے گھروں خراب ہوئی ہے نا، او پھر تے دوجا کون؟ استاد، جنہیں تانوں فن سکھایا ہے یا تانوں سبق پڑھایا ہے. لیکن کہ یار ناپائیدار دوست ندار، او یار جڑا ناپائیدار ہے دوست ندار. میں عرض کی تھی کہ جی یار ناپائیدار دوست ندار، کہ یار ناپائیدار جڑا ناپائیدار ہے انہوں دوست نہ بنا. میں عرض کی تھی کہ جی پھر پائیدار کس طرح پتہ لگے کہ پائیدار کون ہے، کہ پائیدار ہے کون؟ فرمایا اودیاں دو نشانیاں، چنگے رستے دا ساتھی تے وعدے دا پابند. بڑا خوبصورت، اتنی خوبصورت پائیدار دوست دی وضاحت ہوئی ہے کہ اچھے رستے دا ساتھی تے وعدے دا پابند. او یار پائیدار ہے، او نا پائیدار نہیں، ٹھیک ہے. اور حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ کس بندے نو اگرچہ اس دنیا دے وچ مرشد کامل دی تلاش ہوئے اور انہوں نہ ملے تو فرمیندن کہ میری کوئی بھی کتاب چک کے مطالعہ کرے، فرماندن جڑی مرشد منزلاں طے کرواندہ ہے انہوں میری کتاب منزلاں طے کروا دے سی. فرمایا کہ میری کتاب وچ اتنی تاثیر ہے کہ اگرچہ کوئی بھی میری کسی کتاب نو چک لوے تے تسلسل نال مسلسل پڑھدا رہے تے فرمایا کہ انہوں مقام میں ولایت تک فرمایا میری کتاب پہنچا چھوڑی سی. اگر کتاب دی اے شان ہے تو مرد کامل دی اپنی نگاہ دی کیا شان ہو سی. بیٹا ایک گل میری یاد رکھے، میرے کو ایک آدمی آیا سی کمالیے تو، میں ادھے کول پوچھا، دو بچے سن، ایک سی 17-18 سال دا، ایک سی 12-13 سال دا. میرے کو آئے، میں پوچھا کتھوں آئے ہو؟ کہنے لگے جسی کمالیے تو آئے ہو. میں کہ کدوں روانہ ہوئے ہو؟ کہندن جی تیسرا دن ہے. کنواں دن ہے؟ تیسرا. اس وقت پل ٹٹی ہوئی سی شورکوٹ والی. میں سوچا کہ اتھوں آندے نے شورکوٹ کولوں تے پل ٹٹی ہوئی ہے تے کشتی دا انتظار کیتا تے پھر کشتی اس مان تے گئی تے واپس آئی تے زیادہ زیادہ 4 گھنٹے دا سفر ہے، بہت لا لو 5 گھنٹے تے 3 دن کس طرح لگے. میں پوچھا، میں کہ بیٹا تسی رستے کتھے رہے ہو؟ آکھے جی نہیں. میں کہ اچھا رہے کوئی نہیں، کسی جگہ تے گڈی خراب ہو گئی آئی تے بے وقوف گڈی خراب ہوئی، کرایہ واپس لے کے دوجی گڈی لے لینی سی.
آخر نہیں جی گڈی بھی خراب نہیں ہوئی. میں کہتے 3 دن کس طرح لگے؟ انہاں بچیاں نے آکھیا کہ جی اسی آئے ہیں پیدل. اسی کے پیدل آئے ہیں 80-90 کلومیٹر اسی آئے ہیں پیدل سڑکوں. میں ہوں دل سوچدا پیا کہ بچے دی عمر ہے 12 سال یا 13 سال. دوجے کدی نہ ہوندے رانجھے ہو جین دل حضور نہ منگیا سونا حضرت باہو گئے دوئی جہانی وانجے ہو. اللہ اسانو توانو خوش نصیباں شمار کرے تے سخی سلطان دا فیضان انہاں مریداں دے وچ ہمیشہ قائم راوے تواڈے قلوب وچ بھی اور تواڈیاں روحاں وچ بھی. اور اس فیض دے مشک تو اللہ تعالیٰ تواڈیاں دنیاوی تے دینوی تمام خوشیاں توانو عطا فرماوے. میں ممنون ہاں تسی میری عزت کیتی مینوں بلایا تے پروگرام کیتا. ہن ایک مہربانی تسی کرنا او کہ میں حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا لاہور دے وچ آستانہ بناندا پیاں. تمام مریداں نوں میں کھلی دعوت دیندا پیاں. آستانہ بناندا پیاں. او دا جڑا مرید اپنی جو خدمت کر سکدا ہے اپنے والوں ٹھیک ہے او میرے نال رابطہ کر سی. ٹھیک ہے حکم کسے واسطے کوئی نہیں کہ تو اے کرنا ہے تو اے کرنا ہے ایسی کوئی گل کوئی نہیں. آستانہ حضور سلطان العارفین دا بڑھنا پیا ہے. مریدین آسن رہسن تو جڑا کوئی جو خدمت کرنا چاہے وہ اپنا حصہ پا سکتا ہے. تو اگرچہ کوئی حصہ نہیں پا سکتا کسی کو کوئی شکوہ کوئی نہیں کوئی ناراضگی کوئی نہیں. کہنے دا مقصد صرف اے ہے کہ کہندن کہ جدو نیکی دا کم کرو تے باقیاں نو نال رلا لو. جدو برا کم کرو اول تے نہ کرو اگر کرنا ہی ہوئے تے کلے کرو نال کسی نو رلا کے نہ ون تاکہ حضور دا کوئی ہور امتی ہے او دی بان تا نال دوزخ چ نہ چھکوائیں نا. ٹھیک ہے نا. کدی بھی کوئی نیکی دا کم ہوئے او دی میں لوگاں نو دعوت دیندا ہوندا تے اے حضور دا آستانہ تیار کرنا ہے. او دے واسطے جس کسی نو میرے نال رابطہ کرنا ہوئے او میرے نال رابطہ رکھ سی. وما علینا